share and subscribe to Mera Deen و Iman Islamic channel. تو اس لیے اس میں اسی طرح اب ہم جو اصل ٹاپک تھے اس کی طرف چلتے ہیں. میں 4 قسم کے جانوروں کی بات کر رہا تھا جو ڈاکٹروں نے ہمیں منع کیا, یہ وہ والا گوشت نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, کولیسٹرول پروپیٹرا میں لگا کے ہمیں سبزیوں پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے. مجھے خود وہ دن یاد ہے, ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب, یہ بات ہوگی 2000 میرا خیال ہے 10 کی بات ہوگی, 2010 کی بات ہوگی. میں ایک ڈاکٹر کے پاس, میرا بیان تھا لنڈی کوتل چورنگی میں. اب چونکہ غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کون سا ڈاکٹر تھا, اتنا پراؤڈ ڈاکٹر بھی شاید انتقال کر گیا, جو ان کی خوراکیں چل رہی تھی نا, اللہ ویسے زندگی دے ان کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے وہ دن یاد ہے, میں بیان کر کے آیا, میں بیٹھا, کھانا تھا ہمارا, چکن کا سالن بھی تھا اور چاول بھی تھے. وہ ڈاکٹر صاحب چاول کھا رہے ہیں, بوائل چاول. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کھاؤ. کہتے نہیں, گوشت دل کی بیماریوں کا ذریعہ ہے. اتنی لمبی تقریر کی. اچھا ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ گول مٹول سے نا, کہتے ہیں یہ گوشت, پھر انہوں نے پورا ایک فلسفہ پیش کیا. ہم تو ظاہر ہے بیچارے فارغ لوگ تھے, ہم نے کہا شاید کوئی میڈیکل سائنس کی نئی راکٹ سائنس آئی ہے کوئی. میں نے تو یقین کر لیا بھائی, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. کہتے گوشت سے یہ ہوتا ہے, گوشت سے یوں ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے, پھر ویجیٹیرین بننا چاہیے ہمیں, اور ابلے ہوئے چاول کھا رہے ہیں. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے تھے گوشت, کیونکہ ہم تو یار اگر یہ نقصان دہ ہوتا, ہمارا مذہب ہمیں گوشت کھانے کی ترغیب نہ دیتا. بقرعید میں کیا ہے, دال چاول ہے, گوشت ہے. مذہبی کھانے بقرعید ہے جو مذہبی کھانا ہے. دیکھو ابھی جو میں نے کھایا وہ مذہبی کھانا نہیں ہے, وہ تو ہر قوم سموسے بھی کھاتی ہے, پکوڑے بھی کھاتی ہے, لیکن ہمارا مذہب جن ایونٹ پہ ہمیں کھلاتا ہے اس میں ایک بقرعید ہے, اس میں ہمیں کیا کھلاتا ہے. اسی طرح خوشی کا موقع ہے, بچہ پیدا ہوا تو اس میں کیا ہے, عقیقہ ہے. لڈو وڈو نہیں ہے اس میں, عقیقہ ہے اس میں, وہی گوشت. ولیمے میں آتا ہے اولم ولو مشاتن, ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو, وہاں بھی کس چیز کا تذکرہ کیا, گوشت کا. اسی طرح ہم جب حج میں کوئی غلطی ہو جائے, عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے, تو بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے. وہاں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے, بکرے. صحیح ہے نا, زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. تو میں سوچتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کھلا رہا ہے. خیر ڈاکٹروں کی اپنی رپورٹیں ہوں گی, لیکن جرم سمجھ کے گوشت کھاتے تھے ہم. ایک ہمارے دوست نے ہمیں بتا دیا کہ انڈا کھاؤ تو زردی کوے کو کھلا دیا کرو, سفیدی کھایا کرو. میں سوچتا تھا یار مزہ تو ہے ہی زردی میں, کتنا عرصہ ہمیں الو بنا کے رکھا کہ نہیں رکھا. اچھا ہمیں بہت سے لوگوں نے جو الو بنایا, آپ نہ بنو. میں جم جایا کرتا تھا جب میری عمر تھی 18-19 سال, اتنا فائدہ ہو رہا تھا مجھے. لوگوں نے بتا دیا جم نہیں جانا چاہیے, اس سے یہ ہو جاتا ہے, مسل بن جاتے ہیں, یوں ہو جاتے ہیں, آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں, پھر گھٹنے جواب دیا تھا. بیکار کی باتیں ہیں, لازمی جانا چاہیے. ہاں یہ سب نہ کرو جو آ کے جو اسپیڈ بریکر بڑے بڑے بنا رہے ہو, یہ سب نہ کرو. لیکن یہ سب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. مشقت والے کاموں میں ویٹ اٹھانا ہے, ویٹ اٹھاؤ گے تو صحیح چلو گے, نہیں اٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے. تو اتنی بہت دھکے کھا کے اب اس تجربے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں. تو لازمی جایا کرو, لیکن کسی صحیح آدمی, اور جاگنگ بھی کیا کرو. جو ویٹ لفٹنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں جاگنگ نہیں کرنی چاہیے, مسل لاس ہوتا ہے. بھاڑ میں جائے مسل کی ایسی کی تیسی, جاگنگ لازمی کرو. اس سے دل کیا ہوتا ہے, سانس پھولے گا, دبا کے پھولے گا سانس, پھلاؤ سانس کو اپنے. تو یہ سب کام کرنے چاہیے. اتنے طویل عرصے ہمیں غلط رپورٹیں دے کے فلاں. یوٹیوب جب سے دنیا میں آیا ہے, سوشل میڈیا عام ہوا ہے, تو اس میں جہاں غلط انفارمیشن ہے صحیح بھی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت فائدے کی چیزیں, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ. ہاں پھر خوراک بھی مناسب رکھو, خوراک میں کیا گوشت کھایا کرو, سمجھ رہے ہو. لیکن یہ میری ایک رپورٹ ہے, باقی اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے اپنی خوراک کا جو بھی ایکسرسائز ہے وہ ہوتا ہے, وہ کسی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں, لیکن کرنا یہ چاہیے ضرور. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بول دیا چاول, تو مجھے خیال پھر جب کھانا ہی ہے تو کہا مرغی کھاؤ. کیا کھاؤ, چکن. کیا کھاؤ, چکن. اگر گوشت کھانا ہی ہے تو کیا کھاؤ, چکن. پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اچھا چربی تو بالکل نہیں کھاؤ, چربی تو بالکل نہیں کھاؤ. ڈالڈا کھاؤ, ڈالڈا کولیسٹرول فری. کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا, کوکنگ آئل, کولیسٹرول بھی دیکھتے تھے ہم, کولیسٹرول فری. شکر ہے مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزوں سے جان چھڑا دی یار, ورنہ اب تک تو انا للہ ہو چکا ہوتا. اگر میں ڈاکٹر کی بات سن کے چاول کھا رہا ہوتا اور کوکنگ آئل پی رہا ہوتا 1 چمچہ رات کو سونے سے پہلے, کیا خیال ہے, ابھی سوکھے سڑے ہو جاتے بالکل. 4 شادیاں تو دور کی بات بھی نہیں کرتے ہم. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں بچایا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے مین الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں
دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور حلال کیے. نمبر 1 دمبا, اس کا نر بھی حلال, اس کی مادہ بھی حلال. کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ؟ دمبے سے. دوسرا ومن المعز اثنین, بکری, بکرا بھی اس میں داخل ہے, جس کا نر بھی حلال اور جس کی مادہ بھی حلال. اور ومن البقر اثنین, گائے, بھینس بھی گائے کی جنس میں آتی ہے شرعی لحاظ سے, گائے جس میں بیل بھی ہے, اس کی مادہ بھی حلال, اس کا نر بھی حلال. پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن الابل اثنین, اونٹ میں بھی دونوں حلال, نر بھی حلال مادہ بھی حلال. پھر اللہ کہتے ہیں قول الذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ اللہ نے ان میں مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو یہ اگرچہ اس آیت کا مقصد تو مشرکین پہ رد ہے جو بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے, لیکن اس سے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے اللہ ان 4 جانوروں کو خاص پروٹوکول دے رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی, دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے چکن کھلایا کرو, کھایا مت کرو. لیکن Share and بار بار subscribe to Mera Deen و آگے Iman Islamic channel. چلتے ہیں. دوسری بات